جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائیں کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو، اگر دل سے دعا کا خیال نہیں نکل رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان جاؤ تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ ہر نا امید لمحوں کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین والوں کے لیے ممکن کو آیا رکھا ہے۔ ایک دفعہ ممکن ناممکن کی حد سے باہر نکل کر اپنی کوئی چیز اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، جلد نہ سہی، دیر سے ہی سہی، ضرور دے دی جائے گی۔ اللہ کے فیصلوں پر جس انسان نے راضی ہونا سیکھ لیا تو اللہ اپنے فیصلوں کو اس انسان کی خواہش تک لے جاتا ہے جو اس انسان نے چاہا تھا۔ پھر بس اس انسان کو وہ مل جاتا ہے جس کی اسے تمنا تھی۔ پتہ ہے، جب ساری دنیا مجھے تنہا چھوڑ دیتا ہے تو میں آسمان کی طرف دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے چاہے ساری دنیا مجھے چھوڑ دے لیکن میرا اللہ مجھے کبھی تنہا اور بے بس نہیں چھوڑے گا۔ وہ کبھی مجھے انسانوں کے ہاتھوں رسوا ہونے نہیں دے گا۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں دعا مانگتے رہے، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے تم سے کچھ دور کر رکھا ہے تو جان لو کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن رکھا ہے۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ ہر بار یقین سے مانگی ہوئی دعائیں شک کو کہیں دور بھگا دیتی ہیں۔ میرا اللہ میرا یقین کم نہیں ہونے دیتا، وہ ہماری کسی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ بہتر ہوتا ہے تو دیتا ہے، آزماتا ہے تو وقت دیتا ہے، اور خطرہ ہوتا ہے تو دور بھگا دیتا ہے۔ اللہ پاک بہترین کرنے والا ہے۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ توبہ کرنے کے لیے کسی معجزے کا انتظار نہ کیا کریں، بلکہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگا کریں۔
اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں اور زبان بند ہو جائیں۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہیں۔